اور پھر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. یہ روزے کے احکام سے متعلق یہ آخری آیت تھی اس کا نمبر ہے 187. یہ لمبی آیت ہے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم کہ رمضان کی یہ راتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. شروع اسلام میں کھانے پینے کا جو ٹائم تھا وہ مغرب کے بعد سے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک. جب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی کھا پی سکتے تھے، بیوی کے پاس بھی جا سکتے تھے. سمجھ رہے ہیں، میں ذرا دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بچے بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ لے یا اس سے پہلے سو جائے کہ تھوڑا سا میں سو جاتا ہوں اٹھتا ہوں، تو پھر سو جانے کے بعد بھی اس کا روزہ، نماز ابھی نہیں پڑھی عشاء کی، ابھی عشاء میں ٹائم باقی ہے، لیکن ابھی سو گیا تو پھر اس کا روزہ بھی اب شروع ہو گیا، دوسرا کھانا پینا اس کے اوپر حرام ہو گیا. یہ شروع اسلام میں تھا. لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے کافی مشقت اور تکلیف تھی. کچھ لوگ جس میں سیدنا عمر بھی تھے کہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، انہی راتوں میں چلے گئے. اور ایک صحابی ہیں غالباً قیس نام ہے ان کا، وہ تھک ہار کر آئے، کھیتی باڑی کرنے والے انصاری تھے، مدینے کی بات ہے. تو بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں، کھانے کو نہیں. ہمارے پاس کتنے کھانے ہیں، ان کے گھر میں ایک کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ہم شکریہ نہیں ادا کرتے، اور وہ دن رات شکریہ اللہ کا کرتے تھے. اللہ اکبر بھائیو. کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے. اچھا میں اپنی پڑوسن کے پاس جاتی ہوں. پڑوسن کے پاس گئی، دیر ہو گئی. معلوم ہے عورتوں کی تھوڑا باتیں کرتی ہیں، فوراً جا کر اپنا مدعا تو نہیں بیان کرتی نا، شرم آتی ہے کہ پہلے ہی جا کے بولے کہ بھائی ذرا روٹی دے دو اور سالن دے دو، مننے کے ابو کو بھوک لگی ہے. ایسا نہیں. یہ بہن یہ کہا یہ کیا ہے، یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا، یہ قمیص کہاں سے خریدی. عورتوں کے ایک ہوتا ہے انداز اور شرم حیا بھی ہوتی ہے. تو دیر ہو گئی. آئیں تو دیکھا کہ وہ سو چکے تھے. کہا اٹھو، کیا کیا؟ سو گئے؟ خیبۃ لک، تمہارا برا ہو، یہ کیا کیا؟ کھا لو. کہا نہیں. ایسا ڈرنے والے تھے، دن بھر کچھ نہیں کھایا، 24 گھنٹے ہو گئے. اب وہ آئی ہیں، کھا لو. کہا نہیں، اب میرا روزہ ہے. روزہ شروع ہو گیا، نہیں کھایا. دوسرا دن ہوا، کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ تعالیٰ کو پھر رحم آ گیا اور یہ آیت اتار دی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے پاس جانے کی بھی اجازت دے دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے، معلوم ہو گیا، ظاہر ہو گیا. پتہ تو پہلے سے ہے، لیکن اب یہ چیز لوگوں میں ظاہر بھی ہو گئی کہ تم میں سے بعض لوگ خیانت کر گئے، رات کو اپنی بیوی کے پاس بھی چلے گئے. اللہ نے اب تم پر آسانی کی ہے اور معاف بھی کر دیا ہے. فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کر سکتے ہو ان راتوں میں، اور جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے اولاد وہ تلاش کرو اور کھاؤ پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کب تک کھاتے رہو؟ کہ جب تک کالے دھاگے سے سفید دھاگا، یعنی ایک ہے صبح کاذب اور ایک ہے صبح صادق، جو ایک روشنی ہوتی ہے صبح کے ٹائم، فجر جب طلوع فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور فجر کی اذان ہوتی ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے. تو اس وقت تب آپ کھا پی سکتے ہو. مثلا 5 بجے، صبح 5 بجے اذان ہوگی، فجر طلوع ہوگا، 5 بجے تک آپ کھا پی سکتے ہیں.